باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی محمد بن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم اما بعد فإن من لحق بی استشہد ومن تخلف لم یدرک الفتح۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے خطبات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ امام کی گفتگو ہے یا امام کا خط ہے۔ امام کا خط بنی ہاشم کے افراد کے حوالے سے، کہ بنو ہاشم کو امام نے دعوت دی اور کہا کہ مجھ سے جڑ جاؤ۔ بس امام نے کہا کہ حسین بن علی کی طرف سے شروعات بسم اللہ سے کی خط کی امام نے، اور کہا کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سے یہ خط ہے۔ محمد بن علی یعنی محمد بن حنفیہ اور دوسرے جو بنی ہاشم ہیں ان کے افراد کے لیے، کہ میرے ساتھ آؤ، شہید ہو جاؤ۔ جو مجھ سے جڑے گا نہیں وہ مقام شہادت تک پہنچے گا نہیں، کامیابی حاصل کرے گا نہیں، فتح حاصل کرے گا نہیں۔ اور عرفا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فتح انسان کی یہ ہے کہ انسان کی فطرت سالم، اور امام کی اطاعت اور معرفت سب سے بڑی فتح ہے۔ پہلے فطرت سالم ہوگی تو انسان امام کو پہچانے گا، امام کی اطاعت کرے گا۔ بس امام نے کہا کہ حق امام سے جڑو، حق امام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ بس امام نے بنو ہاشم کو بھی دعوت دی، ہر ایک پہ حجت تمام کی۔ مکے میں سب حاجیوں کو بھی کہا۔ اس کے بعد امام نے اہل بصرہ کے نام ایک خط لکھا، کہ امام نے کہا اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدًا، کہ خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ کے طور پہ چنا، اسے کرامت دی نبوت سے اور اپنی رسالت کے لیے چنا، پھر اسے اپنی طرف بلا لیا، وفات پا گئے۔ وقد نصح لعبادہ، اور بندوں سے نصیحت کی۔ وبلغ ما ارسل بہ وکنا اہلہ، ہم ہیں اس کے اہل، ہم ہیں اس کے اوصیاء، ہم ہیں اس کے وارث، اور دوسرے لوگوں کی نسبت ہم حقدار ہیں۔ یہ حقداری ظاہری وراثت کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ وارث معنوی ہیں، معنوی وارث، معنویت کے وارث۔ امام فرماتے ہیں کہ احق الناس فاستأثر علینا قومنا، بس ہم سے اس خلافت الہیہ کو چھینا گیا، ہم سے جدا کیا گیا اس خلافت الہیہ کو، حکومت سیاسیہ کو۔ امامت تو تھی، مقام منصب امامت تو تھا، لیکن جو اہم چیز تھی وہ سیاست، یعنی امامت سیاسی یا ولایت سیاسی آپ نام دے دیں، اسے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ گروہ نے ہمیں اس سے جدا کیا اور اس پہ راضی ہوئے۔ بس وکرہنا الفرقہ، ہم نے تفرقے کو ناپسند کیا، کہ ہم اگر اٹھیں گے اپنا حق مانگیں گے تو تفرقہ پڑ رہا تھا، اس وجہ سے ہم خاموش رہے، اور ہم نے امن و عافیت کو برقرار رکھا۔ نحن نعلم ان، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے امامت سیاسیہ کے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان سے جو اس پہ مسلط ہوئے پڑے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امام نے اتحاد کی وجہ بھی بتا دی،
کہ اتحاد اس لیے کیا ہم نے کہ تفرقے کو ہم ایجاد نہیں کرنا چاہ رہے تھے، امن و عافیت کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اسلام کو. اور یہ چیز اس کے بعد امام نے یہ بھی کہا کہ نحن نعلم، ہم جانتے ہیں کہ انا حق، ہم ہیں حقدار. حق بیان بھی کیا، ہم ہیں حقدار، حقدار ہم ہیں. یعنی جہاں اگر امام حسین علیہ السلام نے 50 ہجری سے 60 ہجری تک جو کردار ادا کیا، وہ کردار امام حسن والا ہے یا امام علی والا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام والا کردار ادا کیا، بس اس میں حق بیان کیا امام نے کہ ہم حقدار ہیں، ہم حقدار ہیں. بس امام یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حقدار ہیں خلافت سیاسیہ کے، دوسرے غاصب ہیں، دوسرے غاصب ہیں. بس حق کو بذالک الحق مستحق علینا ممن تولا، ان کی نسبت جو اس پہ قابض ہو چکے ہیں، میں نے اپنا نمائندہ تمہاری طرف بھیجا ہے اس خط سے. وَأَنَا عَدُوكُمْ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کس کی جانب؟ اِلَىٰ کتاب اللہ و سنت نبی. بس معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کتاب خدا پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، تبھی زیارت امام حسین میں یہ جملے ملیں گے کہ رسول خدا کو تنہا کیا گیا ہے، یہ کہ سنت مردہ ہو چکی ہے، سنت رسول خدا کو ختم کیا گیا ہے. والبدعت، اور بدعت کو ایجاد کیا گیا ہے، بدعت کو زندہ کیا گیا ہے. اگر میری بات مانو گے تو میں حق کی ہدایت کروں گا، حق کی، کیونکہ ترجمان قرآن ہوں، ہم شکل قرآن ہوں، میں حق کی ہدایت کروں گا، حق کی طرف لے جاؤں گا. بس امام نے کہا کہ سنت اصطلاحی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کے قول، فعل اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے. ہمارے سنت وسیع، رسول خدا کا قول اور آل رسول کا قول، فعل اور تقریر، یہ سنت رسول خدا ہے، رسول خدا اور آل رسول. ٹھیک. بدعت یعنی ہر قول اور فعل جو صاحب شریعت نے بیان نہ کیا ہو، صاحب شریعت نے بیان نہ کیا ہو. ٹھیک. بس امام نے یہاں بتا دیا کہ ہم حقدار ہیں، ہم خلافت کے حقدار ہیں، سیاسی ولایت سیاسیہ کے حقدار ہیں، دوسرے غاصب ہیں. اگر ہم خاموش رہے پہلے تو کس وجہ سے خاموش رہے؟ اس وجہ سے خاموش رہے کہ امن خراب نہ ہو، امن خراب نہ ہو اور اسلام سربلند رہے. اسلام کی حفاظت کی ہم نے، امن و امان کو خراب نہیں کیا. اگر ہم اب میں نے قیام کیا ہے اور میں مکے کی طرف آ گیا ہوں، بدعت نہیں کی، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ کتاب اور سنت پہ عمل نہیں ہو رہا، دین اسیر ہو چکا ہے. جب 50 سے 60 ہجری کا جو عرصہ ہے وہاں خاموشی ہے، تو خاموشی کی ریزن بھی ہے، خاموشی کی دلائل بھی ہے میرے پاس. وہ کیا ہے؟ وہ خاموشی کے یہ ہیں کہ میں تفرقہ ایجاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تفرقہ ایجاد نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور امن و عافیت کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا تھا. یہ دو چیزیں امام نے کہیں. ابھی انا عدوکم، اگر میں بلا رہا ہوں تمہیں، کتاب اللہ و سنت نبی، کتاب خدا اور سنت اسیر ہو چکی ہیں، اٹھو قیام کرو. بس امام تمہیں بتائے گا کہ کب قیام کرنا ہے، بس میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو. امام سیاسی میں ہوں، میں نے بیعت نہیں کی، اب قیام کیا ہے، اٹھو. اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ قیام لازمی ہے، قیام لازمی ہے. بس امام نے بصرے والوں پہ بھی حجت تمام کی، خط لکھ کے. اور یہ ضروری تھا کیونکہ یہ فضائے نزول ہے کربلا کی، یہ کربلا کی فضائے نزول ہے. شان نزول مدینہ تھا کہ جو ہی حاکم یزید بنا تو امام نے قیام کا اعلان کر دیا. اب فضائے نزول، خطوط لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر سے گفتگو کی ہم نے بتائی، یہ فضائے نزول ہے، فضائے نزول ہے.
ٹھیک. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.